إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے، یقیناً تم بہت باری چیز کو آئے ہو، قریب ہے کہ سارے آسمان تمہاری اس بات سے پھٹ جائیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور بڑے بڑے پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ڈہ جائیں کہ انہوں نے کہا اللہ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ رحمان کے یہ لائق اور اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا اپنا بنائے. بے شک جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہر ایک اللہ کا غلام بن کر اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے. محترم بھائیو، دین اسلام میں ہمیں یہ بڑا واضح اور دو ٹوک بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو سکھایا جاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہ سورۃ اخلاص ایک مسلمان کو جیسے الفاظ آنے چاہیے، اس کے ایک ایک لفظ کا اسے معنی بھی یاد ہونا چاہیے. اگر اللہ کا ہمیں تعارف دیکھنا ہے، اس کی شان دیکھنی ہے کہ اللہ کون ہے اور کیسا ہے،
تو ہمیں اپنی اولاد اور بچوں کو بھی یہ سورت حفظ کروانی چاہیے اور اس کے ایک ایک لفظ کا معنی اور مفہوم ان کے دل اور دماغ میں بٹھانا چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ چلے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم سستی اور غفلت سے بچوں کو اللہ کا نہ تعارف کرواتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں. اس سورت کے ایک ایک جملے میں اللہ نے اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنا تعارف بیان کیا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہے، باقی ہر جتنا بھی دنیا کے اندر لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں ان جیسے بڑے ہوں گے، لیکن اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں میں دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، اس جیسے دنیا میں بے شمار ہوں گے، لیکن اللہ کی جو شان، عظمت اور اللہ کا جو مقام ہے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں. اور فرمایا دوسری بات یاد رکھو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ اللہ کی دوسری شان اور دوسری صفت ہے کہ ہر کوئی اس کائنات کے اندر کسی کا محتاج ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. خود وہ اکیلا نہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر اپنا گزر بسر کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہر کوئی اس کا محتاج ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے. یہ اس کی شان ہے اور اس کا تعارف ہے. اس جملے میں ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں. اور چوتھی بات فرمائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کائنات میں کوئی اس کا برابر نہیں ہے. اس سے بڑا ہونا تو بات ہی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ نے دراصل اس صورت کے اندر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس کے اندر یہ چار صفتیں ہوں تمہارا رب وہ ہے. اگر کسی کو رب مانا ہے تو پہلے یہ چار صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. تو اس صورت کے اندر ہمیں بنیادی عقیدہ یہ سکھایا گیا ہے کہ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورت مریم کی، جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان کی گئی، دیکھیے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، قسم کی بات ہے تم نے بہت بڑی بات کی. جو اللہ کی اولاد کہتے ہو تم نے بہت بڑی بات کر دی. اتنی بڑی بات ہے، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہارے اوپر 7 آسمان ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، لیکن تمہاری بات اتنا بڑا جرم ہے، اتنی گھٹیا بات ہے، اتنی غلیظ بات ہے کہ اگر اللہ ان کو نہ روکے تمہارے اس دعوے اور عقیدے کی وجہ سے یہ 7 آسمان گر جائیں اور ٹوٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، تمہارے زمین جو نیچے ہے یہ 7 زمینیں ہیں، یہ 7 زمینیں پھٹ جائیں، تم نے اتنی بڑی بات کی ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور کتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اگر اللہ ان کو نہ روکے. تم نے اتنی غلیظ اور گندی بات کی ہے کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہے. ان دعوا للرحمن ولدا. تو یہ اسلام ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے کہ یہ صرف ایک غلط عقیدہ نہیں بلکہ انتہائی گندا، انتہائی غلیظ اور اللہ کی شان کے بہت منافی عقیدہ ہے. یہ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے.
ایک حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، فرمایا آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، اور فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، اس میں بہت بڑا سبق بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تم کو دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور حساب لوں گا۔ یہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو دیکھ کر بھی نہیں مانا کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ نئے سرے سے چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسے دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی۔ فرمایا دنیا میں انسان مجھے گالی یہ کہہ کر دیتا ہے کہ میری اولاد ہے اور میرا کوئی بیٹا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کی اولاد ماننا اور اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب اسلام کی یہ تعلیمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ یہ کس قدر سنگین عقیدہ ہے، کس قدر خطرناک نظریہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف چلیے کہ ہمارے یہاں چونکہ ملک کے اندر عیسائی بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، 25 دسمبر کو وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اب یہ ہمارے سمجھنے، کرنے، ماننے اور عمل کرنے والی بات ہے۔ عیسائیوں کے متعلق ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے، حلال ہو اسلام میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عیسائی یا کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو جو اپنے ملک میں معاہدہ کر کے یعنی حکومتی قوانین کے تحت رہ رہا ہوتا ہے، اسے قتل کرنے والے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، جنت اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں ان کے بارے میں اپنا رویہ اور طرز عمل سکھاتا ہے، ہم اس کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ہم پر حرام قرار دیتا ہے کسی غیر مسلم کو تم اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ دلی دوست کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی غیر مسلم کی اپنے دل میں تم محبت نہیں رکھ سکتے۔ وہ جو پہلے میں بتا رہا تھا وہ رویہ ہے، ہمارا سلوک ہے، ہمارا طرز عمل ہے، ویسا ہونا چاہیے، لیکن دل کے اندر محبت نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مخالفوں، منکروں کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارے دل میں محبت کس کی ہوگی؟ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوگا۔ ہمارے دل کا محبوب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانتا ہے۔ دلی تعلقات اور ہوتے ہیں، دنیاوی تعلقات اور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پہ عیسائی عید مناتے ہیں، اس کی حقیقت دیکھیے کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے موسم میں بتائی گئی ہے جب کھجوریں پک جاتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جب ولادت کے قریب تھیں، کھجور کے نیچے بیٹھی تھی تو حکم ہوا کہ کھجور کو ہلائیے، وہاں سے پھل گرے گا۔ تو پوری دنیا کے اندر کھجوریں گرمیوں میں پکتی ہیں، اور پوری دنیا میں عیسائی عیسیٰ کی ولادت کب مناتے ہیں؟ جب دسمبر میں پوری طرح سے سردیاں عروج پر ہوتی ہیں۔
یعنی قرآن کے مطابق یہ دن بنتا ہی نہیں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ عیسائی علماء جو بڑے بڑے محقق ہیں واقعتاً وہ بھی غلط قرار دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر کا دن بنتا ہی نہیں. دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 400 سال بعد رومانی ایک قوم تھی جو بت پرست تھے، وہ عیسائی ہوئے تو پہلے وہ اس دن کو سورج دیوتا کا دن منایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن سے آگے دن بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ سورج دیوتا کا جو دن پہلے مناتے تھے انہوں نے اس دن کو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے منسوب کر دیا. اس کے بعد دنیا میں چونکہ وہ حکمران تھے، غالب قوم تھی، اس دن کو سارے لوگ ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن منانے لگے، جو ثابت ہی نہیں ہے نہ قرآن کی روح سے نہ تاریخ کی روح سے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہیپی کرسمس ہو یا میری کرسمس ہو، اس کا معنی کیا بنتا ہے بھلا؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت مبارک ہو، اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت پر میں خوشی منا رہا ہوں. یہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ ان دونوں الفاظ کا معنی بنتا ہے. اب آپ ایک مسلمان کے عقیدے کی روح سے غور کیجئے کہ کیا وہ اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت پر خوش ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت پر کسی کو وہ مبارکباد دے سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی لوگ دنیا میں اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت پر تہوار منا رہے ہوں، جشن منا رہے ہوں، کیا وہ ان میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب غیر مسلم عیسائی اپنی عیدیں منا رہے ہوتے ہیں تو ان کی عبادت خانوں سے دور رہا کرو، کیونکہ اس دن وہ یہ منا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور وہاں اللہ کی لعنتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. فرمایا ان کے عبادت خانوں سے دور دور رہا کرو. تو اگر ہم خود جائیں ان کی تقریبات میں شرکت کرنے تو ہم پر اللہ کی لعنت نازل نہیں ہوگی؟ غیر مسلموں کے حقوق جو اسلام نے بتائے ہیں وہ ہم پر فرض ہے، ہم نے ماننے ہیں، لیکن اسی اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم ان کا ارتکاب نہیں کر سکتے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا ایسے ہے کہ جیسے وہ صلیب کو سجدہ کر رہا ہو اور آپ کہیں بھائی بہت مبارک ہو، تم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہو. اب اگر کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہو ہم اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ کوئی صلیب کو سجدہ کر رہا ہو ہم اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو یہی حال ہے 25 دسمبر کو کرسمس کا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم اس دن کو خوشی کا دن محسوس کریں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس دن ہم کسی غیر مسلم کو مبارکباد دیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے اس تہوار کا حصہ بنیں. تحفہ دینے میں یا تحفہ لینے میں ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کے ہاں شریک ہوں. جہاں وہ رہتے ہیں ان کو اجازت ہے اپنی چار دیواری میں وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی حکومت ان کو روک نہیں سکتی. چار دیواری کے اندر اپنے مذہب اپنے طریقے سے جو مرضی کریں ان کو اجازت ہوتی ہے، لیکن غیر مسلم کو وہ دن منانا کسی طرح سے اس میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس میں کسی طرح کی نرمی، مصلحت، کسی طرح کی محبت اگر دل میں آ گئی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کے بعد ایسے ہی جب سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ اس کو نئے سال کے نام سے مناتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام سے مناتے ہیں. یہ سارے کا سارا غیر مسلم کلچر ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دین کے اندر دسمبر ختم ہو جنوری شروع ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں.
یہ سارے کے سارے جو تواریخ ہیں، یہ مہینے ہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی دینی عبادات ہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی تہوار ہیں، وہ محرم کے حساب سے آتے ہیں۔ ذوالحجہ حج کے مہینے میں جا کر سال ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ پہچان ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ اس پر میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ ہجری سال کا اسلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں گڑبڑ کریں گے تو ہماری بہت ساری عبادات میں خلل اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا ویسا بنا رہتا ہے، خوشی اور تہوار کے موقع پر اللہ قیامت کے دن اسے ان میں سے اٹھائے۔ یہ اسلام ہمارا ایسا دین نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں جب چاہیں چھوڑ کر دوسرے دین کے پیچھے لگ جائیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، دیکھا وہاں مدینہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ایرانیوں کا، مجوسیوں کا تہوار مناتے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگے جی پرانا مناتے آ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہارے سارے تہوار ختم کر دیے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ نے تمہارے سارے پرانے جشن بدل کر مٹا کر رکھ دیے، تمہیں صرف 2 تہوار عطا کیے ہیں، ان کے علاوہ تم کوئی تہوار نہیں منا سکتے۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ کیسی مسلمان کی تربیت ہو رہی ہے کہ غیر مسلم جشن میں جب بندہ شریک ہوتا ہے انہی کی طرح فحاشی اور عریانی کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ عیسائی عقیدے اور تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص نئے سال کی رات یعنی نیو ایئر نائٹ میں شراب پیتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی اچھی علامت ہے اور اگلے سال کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اخبارات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جتنی شراب دنیا کے اندر کرسمس یا نیو ایئر نائٹ پر پی جاتی ہے، سارا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ تو ایک مسلمان کس لیے ان کے قریب جائے کہ ان سے فحاشی سیکھے، شراب نوشی سیکھے، بے حیائی سیکھے، برائیاں سیکھے؟ اسی لیے منع کیا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم تہوار میں، جشن میں تم شریک نہیں ہو سکتے ہو، کہیں تمہیں بھی یہ برائیاں نہ پکڑ لیں اور تمہیں بھی اللہ کا وہ عذاب نہ پکڑ لے جو ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ یہاں دسمبر کے آخر سے جنوری کے پہلے ہفتے تک چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول، ادارے، کالج، یہ سارے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمیں موقع غنیمت جاننا چاہیے کہ بچے جو ان دنوں میں فارغ ہوتے ہیں اسے قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، مسجد کے ساتھ کسی قرآن کلاس کے اندر اس کو بٹھا دیں تاکہ 15-20 دن جو یہ فارغ ہے اس کے دل میں رب کا قرآن اتر جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا تھا کہ ہماری مسجد میں ویسے تو روزانہ ہی قرآن کلاسز ہوتی ہیں، 100 کے قریب بچے یہاں قرآن حفظ کرتے ہیں 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک، پھر مغرب سے عشاء تک۔ میں نے آپ حضرات کو دعوت دی تھی کہ جن کے بچے ہفتہ یا اتوار کو چھٹی پر ہوتے ہیں وہ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک یہاں قرآن کلاس میں بٹھا جایا کریں۔ ان کو قرآن پڑھنا آئے گا، قرآن حفظ ان کا شروع ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے 30واں پارہ آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں۔ ان چھٹیوں میں بھی میں آپ کو دوبارہ یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ جب اسکول بند ہوتے ہیں، صبح 8 بجے مشکل ہے تو 9 بجے سے 12 بجے تک اپنے بچوں کو یہاں لائیں، قرآن کلاس میں بٹھائیں۔ کسی کا ناظرہ قرآن کمزور ہے، قاری صاحب اس کا ناظرہ قرآن بہترین تلفظ کے ساتھ اس کا درست کروائیں گے، کوئی فیس، کوئی خرچہ نہیں لیا جائے گا۔ کسی نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، قاری صاحب اس کو 30واں پارہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سارا مکمل پارہ حفظ کروانا شروع کریں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارا بیٹا جب قرآن حفظ کرے گا، پڑھے گا، یاد کرے گا تو والدین کے لیے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا؟ والدین کا اپنا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ ان چھٹیوں کو ضائع مت کریں،
بچے گلیوں میں محلوں میں کھیلتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، شیطانی حرکات اور شرارتیں کرتے ہیں، سارا دن ضائع کر لیتے ہیں۔ چھٹیوں کو غنیمت جانیں، بچوں کو یہاں 30واں پارہ حفظ کروایا جائے گا، اس کے ساتھ ہی ان کو اسلامی عقیدہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی شخص بچہ ہو بڑا ہو قرآن پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر ایک آیت پڑھتا ہے یا اس کا ترجمہ سیکھتا ہے، خالی آیت پڑھے تب بھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم سیکھے تب بھی، فرمایا وہ آیت اس کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اسے 5-7 لاکھ روپے کی ایک اونٹنی مفت میں مل جاتی ہے۔ دنیا میں جیسے کسی کو ایک اونٹنی ملے، فرمایا موٹی تازی جو آج 5-6 لاکھ روپے کی آتی، جتنا فائدہ اس کا ہوتا ہے، فرمایا اتنا فائدہ اس انسان کو مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اگر جتنی آیتیں زیادہ سیکھتا ہے اتنی تعداد میں اونٹنیوں کے برابر اس کا فائدہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اپنے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی ان کے دین، ان کے اخلاق اور ان کی آخرت کی فکر بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو مساجد کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ بچیاں ہوں تب بھی اوپر انتظام موجود ہے، بچیوں کے لیے بھی روزانہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک اوپر قرآن کلاس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ایک جلسے کا اعلان ہے کہ جامعہ ابراہیمیہ ابراہیم پارک گلزار کالونی میں اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 27 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء، جس میں مولانا حنیف ربانی صاحب، مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب اور کئی اور علماء بھی خطاب فرمائیں گے، تو آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم شافہم بشفائک وداوہم بدوائک برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔